بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن والجنۃ الکافر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، سورہ یوسف کی تفسیر الحمدللہ چل رہی ہے اور ہم نے تقریباً 18 آیات کر لی ہیں۔ سو اے کوئک ریکیپ، لاسٹ ٹائم ہم نے 15 سے لے کے 18 آیت کی تھی سورہ یوسف کی۔ انہوں نے جو بھائیوں نے پلان بی پر کام کرنا شروع کر دیا، اینڈ اٹ ٹک یوسف علیہ السلام ٹو اے پکنک، ان کو پلان کے مطابق کنویں میں ڈال دیا اور پھر وہ شام کے ٹائم واپس آئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شام کے ٹائم وہ واپس کیوں آئے تھے۔ رات کا میں نے پورا آپ کو بتایا تھا کہ اندھیرے میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین بھی جو ہے نا اس وقت جو بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے روتے ہوئے اپنے والد صاحب کو، یوسف علیہ السلام کی خبر دی کہ ایسے ان کو بھیڑیا کھا گیا، اور انہوں نے پھر وجہ بتائی کہ کیا وجہ ہوگی جی، ہم دوڑنے گئے ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام کو ہم نے پیچھے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا، تو اچانک ایک بھیڑیا آ گیا اور بھیڑیا نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اور بدلے میں وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے آئے ایز اے پروف، ایز این ایویڈنس کہ دیکھیں جی ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی قمیض ہے اور خون بھی لگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو بچے بتا رہے ہیں دے آر لائنگ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے خود اپنی طرف سے بات بنا دی ہے، اور اس بات پر جو ہے نا انہوں نے کہا فصبر جمیل، کہ صبر ہی اچھا ہے، اس وقت میں صبر کروں گا، اور یہ بہت بڑی بات کی۔ انہوں نے کہا واللہ مستعان، اللہ ہی مددگار ہے۔ تو اب آج ہم آگے انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلے لفظی ترجمہ کر لوں۔ وجاءت سیارہ، کہ آیا ایک سیارہ۔ یہ سیارہ یہ اسپیس شٹل نہیں ہے، کوئی یہ نہ ہو سائنسدان اس کو پڑھ رہا ہو کہ ایک سیارہ آ گیا۔ سیارے کا مطلب میں نے پیچھے ہی بتایا تھا، چلتا پھرتا مسافر ہو سکتا ہے یا قافلہ ہو سکتا ہے۔ جاءت سیارہ مطلب کہ ایک قافلہ آیا، فارسلوا، پس انہوں نے بھیجا، ارسل بھیجا، واردہم، وارد کا مطلب ہوتا ہے ایک ذمہ دار آدمی، ایک خدمت گزار آدمی یا پانی لینے والا آدمی۔ فادلی دلوا، تو اس نے ڈالا، دلوہ اپنا ڈول، قال یا بشرا، اس نے کہا یا پکارا، قال پکار اٹھا، یا بشرا، یہ تو بڑی خوشخبری ہے کہ ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے۔ واسروہ بضاعۃ، پر اس نے اس کو چھپا لیا مال تجارت سمجھ کر۔ بضاعہ کا مطلب ہوتا ہے مال تجارت۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ پورا علم رکھتے ہیں اس چیز کا جو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس کا آپ کو ترجمہ کرتا ہوں جو تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے۔ اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا۔ اب اس آیت میں کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ بات اور واضح ہو جائے ہمارے لیے۔ ایک تو میں ڈسکس کروں گا پوائنٹ جو ہے وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا۔ نمبر 2 فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ نمبر 3 نمبر 4 اذ قال یا بشری ھذا غلام، اور اس کے بعد واسروہ بضاعۃ، اور پھر نمبر 6 ہے واللہ علیم بما یعملون۔ اب نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وجاءت سیارۃ، اس میں ایک سیارہ مطلب کہ ایک قافلہ آیا۔ اب اس قافلے کا جو آنا ہے وہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ آ کے اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا۔ اس کو کہتے ہیں تکوینی، یہ کوئی اتفاقی امور نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے تو اتفاق ہے، ہم تو کہتے ہیں لک تھی یار، وہ بندہ وہاں پر آ گیا اور وہ بچ گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی جو امور ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہوتے ہیں کہ اللہ اکثر اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو مدد بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا
ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے تو ان کو مکہ کی ایک بیابان زمین میں لا کر چھوڑ کر وہ ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. تو اب وہاں پر بھی ایک قافلہ آیا تھا. وہ قافلہ جرہم قبیلہ تھا, جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی تھی. اب یہ جرہم قبیلے کا وہاں آنا کوئی یہ اتفاقی بات نہیں تھی, یہ تکوینی امور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے وہ جرہم قبیلہ وہاں پر بھیجا تاکہ وہاں پر ان کو ایک فیسلٹی مل جائے زندگی گزارنے کی, کیونکہ ایک عورت اور ایک بچہ اکیلے اس بیابان میں نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک یہ طریقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی, اپنے نیک بندوں کی جو ہے مدد کرنی ہوتی ہے, تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ہیلپ جو ہوتی ہے وہ آ ہی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں جب ان کو ان کی ماں نے پانی میں ڈالا, اور جو وہاں پر فرعون کے پاس جب وہ پہنچے پانی کے ذریعے تالاب میں, تو وہاں پر فرعون کی جو بیوی تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا. تو یہ بھی کوئی ایسا کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا کہ ان کی ماں نے پانی میں ڈال دیا اور وہ پانی دریا سے چلتے چلتے جو ہے اس نے جا کے فرعون کے جو گھر میں محل تھا وہ وہیں پر پہنچ گیا. وہ اس کو کہیں اور بھی جا سکتا تھا وہ, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک طریقہ ہے جس میں وہ وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اور بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جب ان کو یہود نے جب سولی دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ان کی شکل کے مشابہ وہاں پر لے آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو اس سیارے کا آنا ہمارے لیے کیا یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی کوئی سیارہ آئے گا, ہمارے لیے بھی کوئی قافلہ آئے گا, ہمارے بھی کوئی مسافر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے, کسی نہ کسی مددگار کو بھیجیں گے ہمارے لیے بھی. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے بھیجا گیا, جیسے کہ ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی گئی, جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, اور جس طرح کہ یونس علیہ السلام کی. یہ ورسٹ ایور سچویشنز ہیں جس میں ہم بھی جا سکتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں کیا ہوا کہ اس طرح کی ہیلپ ہمارے لیے بھی آ سکتی ہے, اور ہمارے لیے بھی somebody will throw in the rope, جو ہوتا ہے نا کہ ایک آپ جب ڈوب رہے ہوتے ہیں پانی میں تو آپ کو رسی پھینکی جاتی ہے تاکہ آپ اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے. یہ رسی قرآن ہے. جتنی بھی بری حالت ہو گئی آپ نے امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہوں گے. اچھا, دوسری چیز جو ڈسکس میں نے کرنے تھا پوائنٹ, وَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ. یہ ارسلوا واردہم کیا ہے؟ وارد سے مراد ہوتا ہے کہ قافلے کے جو پہلے زمانے میں جب قافلے چلتے تھے نا تو ان کے آگے کچھ لوگ ہوتے تھے, ایک آدمی ہوتا تھا یا خدمت گزار یا ذمہ دار ہوتا تھا. یہ آگے رہتے تھے اور جو آگے جو چیزیں چاہیے ہوتی تھیں جیسے کہ کنویں سے پانی نکالنا یا راستہ دیکھنا کہ اس میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہے, واپس آ کے پھر بتانا, یہ سارے انتظام کرتے تھے. تو اس کو وارد کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنا ایک وارد بھیجا, ایک خدمت گزار آگے جا کے کہ پانی جو ہے دیکھو کوئی کنواں ہے, اگر اس کنویں میں کوئی پانی ہے تو وہ پانی لے کے آ جائیے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز اسی طرح ہی ہوتا تھا. جب قافلے میں جاتے تھے تو کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے ہوتے تھے. جب قافلہ سمیٹ لیا جاتا تھا اور جب آگے بڑھنا شروع کرتا تھا قافلہ تو پچھلی جگہ جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو وہاں پر ایک آدمی ہمیشہ رکتا تھا, وہ بعد میں آتا تھا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو پیکنگ میں رہ گئی ہو تو وہ اس کو اٹھا کے لے آتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی یہی ہوا تھا. جب وہ اپنا ہاتھ ڈھونڈنے گئیں تو واپس آئے تو قافلہ جا چکا تھا اور بالکل کوئی بھی نہیں تھا, قافلہ بہت آگے نکل گیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل اکیلی رہ گئی تھیں اور وہاں پر وہ لیٹ جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں تاکہ اب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلے گا تو شاید وہ قافلہ واپس آ جائے گا بچانے کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسا تھا کہ آلریڈی پیچھے ایک بندہ آ رہا ہوتا تھا جو چیک کرتا ہوا تھا, تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا اور پھر ان کو ہیلپ کی اور ان کو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا. نمبر 4 ہو گیا قال یا بشرا ھذا غلام. تو یہ جو آدمی تھا جو ذمہ دار تھا, اس نے جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے اس میں پھینکا تھا کنویں میں, تو وہ کہتے ہیں کہ روایات میں ہے اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایک وہاں پر ایک بڑا پتھر تھا جس کے اوپر کھڑے ہو گئے وہ, یا پھر پانی کم تھا یا جو بھی تھا, کچھ نہ کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ بچ کے وہاں کھڑے ہو گئے. تو جو ہی اس نے ڈول ڈالا تو وہ ڈول کو لٹک گئے یا ڈول میں بیٹھ کے, تو جب اس نے کھینچا اور وہ جو ہی جب سامنے آیا
تو ایک دم ہی واز سرپرائزڈ. وہ بالکل سرپرائز ہو گیا نا, ایک بیابان جگہ میں میں نے پانی کے لیے ڈول نکالا اور یہ اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے نکلا ہے. اور وہ ایک دم اس کے بے ساختہ اس کے زبان سے نکلا, یا بشرا, اوہ یہ تو بڑی زبردست خوشخبری ہو گئی, ہاذا غلام, یہ تو ایک لڑکا ہے. اب یہاں سے اس کی ایک دم ذہنیت پتہ چلتی ہے کہ اس کی سرپرائز, اس کے جو کیریکٹر اس بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, بیکاز اس کا ایک دم ذہن اس طرف گیا ہے کہ یار یہ تو میں اس بچے کو بیچ سکتا ہوں. اور اس وقت جو یہ غلامی کا جو سسٹم چل رہا تھا اس میں تو یہ آپ کے لیے ایک جیک پاٹ تھا کہ آپ کو ایک بچہ مل گیا ہے اور آپ اس کو فوراً چھپا لیجئے. اگر وہ اچھا انسان ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ جا کے اس کو پیرنٹس کے ساتھ اس کو ری یونائٹ کرتا, لیکن بجائے اس نے یہ کرنے کے اس نے فوراً جو ہے اس کے جب زبان سے نکلا تو اس نے کیلکولیٹ کیا کہ یار اس کو تو میں بیچ سکتا ہوں, تو فوراً وہ خاموش سا ہو گیا. اور اس نے کیا کیا, وَأَسَرُّوهُ بِالضَّاعَةِ, تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک دم پکڑ کے چھپا لیا, بِالضَّاعَةِ, مال تجارت سمجھ کر. انہوں نے کہا یار اس سے تو مجھے پیسے مل سکتے ہیں, یہ تو میرا تو سمجھ لو کہ لاٹری نکل آئی ہے کہ اتنی بیابان میں آلریڈی ہم لوگ مطلب قافلے کے لوگ ہیں, جپسیز ہیں, جو بھی ہیں, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہمارے لیے ایک تو بڑی زبردست بات ہوگی, ایک بچہ نکلا ہے اور اتنا خوبصورت بچہ, یہ تو ہاتھوں ہاتھ بکے گا اور اس کو تو بڑے پیسے میں مل جائیں گے. آگے انہوں نے کیلکولیٹ کیا وَأَسَرُّوهُ بِالضَّاعَةِ کہ یار یہ تو ایک مسئلہ بھی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی کا بچہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلام نہ ہو سکتا ہے یہ آزاد ہو, اور آزاد کو بیچنا اس وقت بہت غلط بات ہوتی تھی. ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کی گاڑی چوری کر لی اور آپ نے گاڑی چوری کر کے آپ نے آگے اس کو بیچ دیا. اچھا, اس سے آگے ہے کہ واللہ علیم بما یعملون, کہ اللہ تعالیٰ پورا علم رکھتے ہیں اس چیز کا جو وہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارا ہر وقت دیکھنا ہے, اگر یہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہ جائے تو یہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے آخرت کا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے آپ کو کسی CCTV کیمراز, کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈرانے کے لیے. ایک ہوتا ہے انسان کے اندر خوف ہوتا ہے, ایک انسان کے اندر ویسے ہی غلط کام کرنے کا جو خوف ہوتا ہے کہ شاید میں جی پولیس پکڑ لے گی مجھے, شاید ہو سکتا ہے جی CCTV کیمراز میں پکڑا جاؤں. تو اس ڈر کی وجہ سے جو نرا ایک جو خوف ہوتا ہے نا, جس میں ایمان نہیں ہوتا, جس میں اللہ نہیں ہوتا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو خوف جو ہوتا ہے لمیٹڈ ہوتا ہے. ایز لانگ ایز جہاں تک CCTV کیمراز ہیں اور پولیس ہے یا قانون ہے, یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ ان کی نظر میں ہیں, تو تب تک آپ گناہ سے بچے رہیں گے. لیکن جو ہی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور نہ ہی پولیس ہے نہ ہی CCTV کیمراز ہیں, تو ایک باہر کے ملک کا یہاں کا کوئی شریف آدمی بھی جو ہے نا, جس کو آپ لوگ شریف سمجھتے ہیں, لیکن اس کے اندر یہ انقلابی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہ اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. 1990s میں امریکہ میں ایک دفعہ بجلی چلی گئی تھی, کوئی فار ایگزامپل میرے خیال میں کوئی 1 منٹ 2 منٹ کے لیے, اور اس 1-2 منٹ میں کرائم ریٹ اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ کسی کی سوچ ہے کہ عام آدمی بھی دکانوں میں جو کھڑا تھا اس کو موقع مل گیا, اس نے کوئی پرفیوم کی بوتل اٹھا لی, اس نے کوئی چین اٹھا لی, اس نے کوئی جاگر اٹھا لیا, کوئی جوتا اٹھا لیا, کوئی کپڑے اٹھا لیے, اور کپڑے اٹھا کے اس نے دوڑ لگا دی. اب یہ کیا ہوا, یہ وہی آدمی تھا جو بڑا اچھا تھا, جو ایک اچھا شہری تھا, ایک مہذب شہری تھا. اس نے جب دیکھا کہ جی لائٹ چلی گئی, نہ CCTV کیمراز ہیں نہ پولیس ہے, اب میرے لیے موقع ہے, نو بڈی از واچنگ می, سو اب میں کیا کروں, میں اس میں سے جو مرضی اٹھا لوں اور اٹھا کے دوڑ لگا دوں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک مسلمان جس کا انقلابی عقیدہ یہ ہے کہ واللہ علیم بما یعملون, کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں. علم یعلم بان اللہ یرا, کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ارے بھائی میں نے ہی تمہیں بنایا ہے, اور تمہارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں نا, وہ بھی مجھے پتہ ہے کیا آ رہے ہیں, ان کو بھی میں جانتا ہوں آپ کے دل میں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں آپ کے دل کے وسوسے جو اٹھ رہے ہوتے ہیں, ابھی آگے آپ کو میں ایکسپلین کروں گا جب وہ آیت آئے گی. عزیز مصر کی بیوی کے دل میں کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں کیا تھا, آگے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتاتے ہیں کہ ما توسوسو, کہ آپ کے دلوں میں جو چل رہا تھا وہ مجھے پتہ تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو یہ جو ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام جس کا ایمان اتنا زیادہ ہے
کہ وہ ہر وقت ان کے دل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. آگے جب ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ پیش آنے والا ہے جو اس میں وہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے جب ہر چیز ان کے لیے گناہ کرنے کا جو وقت تھا ان کے لیے اتنا آسان ہو گیا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ میں کروں تو مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, نہ میں پکڑے جانے کا ڈر ہے, کیونکہ جو مجھے گناہ کے لیے اکسا رہی ہے وہ خود ہی مجھے اکسا رہی ہے, تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, تو ہم لوگوں کے لیے کیا ہے, ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو آخرت کا انقلابی جو عقیدہ ہے نا کہ آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سزا ہے, جزا ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہمارے اندر نہیں ہوگا تو پھر جب بھی پولیس نہیں ہوگی, جب بھی CCTV کیمراز نہیں ہوں گے, ہم گناہ کریں گے. جب ماں باپ نہیں دیکھ رہے, جب تک ہمیں پکڑ نہیں رہے, تو ہم جو ہے غلط کام دیکھیں گے, ہم موبائلز پہ غلط فلمیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, ہم موبائلز پہ ایسے ٹک ٹاکس پہ ایسی چیزیں دیکھیں گی جو ویسے لوگوں کے سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے. کیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا جو یہ انقلابی عقیدہ ہے, یہ جب انسان کے اندر مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو پھر انسان گناہ کرتا ہے. آیت نمبر 20 سورہ یوسف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. شروہ بیچا اس کو, شرو کا مطلب بے شرا مطلب خریدنا بیچنا, شروہ اس کو بیچا, بِثَمَنٍ داموں, بخسن کھوٹے دام, دراہم کا مطلب ہوتا ہے چند سکے, چند چاندی کے سکے ہوتے ہیں, اور معدودات کا مطلب ہوتا ہے, معدودہ کا مطلب ہوتا ہے گنتی کے چند سکے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ تھے اس کی طرف سے بے رغبت, دلچسپی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی, اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو تھوڑی سی کنفیوژن ہے, وہ کنفیوژن یہ ہے شروہ کے بارے میں, کیونکہ وہ میں بھی آپ کو ڈسکس کرتا ہوں. اور نمبر 2 ہے اس میں ڈسکس کریں گے بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ معدودہ, اور نمبر 3 وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. تو وَشَرَوْهُ کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. وَشَرَوْهُ بیچا انہوں نے, بھائی کس نے بیچا, کہ کیا قافلے والوں نے بیچا یا کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے کو بیچا. اس میں روایات ہیں, تھوڑی سی کنفیوژن ہے. تو زیادہ جو قریبی بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جو قافلے والے تھے انہوں نے جا کے یوسف علیہ السلام کو بیچا. اور بعض روایات میں, تاریخی روایات میں اور بائبل وغیرہ میں یہ روایات لکھی ہیں جن کو مفسرین جو ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن. دونوں طرح کی جو روایات ہیں, جو دونوں طرح کی تشریحات ہیں وہ کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تو قرآن و سنت ہوتی ہے, وہ تو بالکل کلیئر ہے, تو یہاں پر وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے, نہ قرآن سے نہ حدیث سے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سہارا لیتے ہیں بعض اوقات تاریخی روایات کا بھی, وہ اتنی اوتھینٹک تو نہیں ہوتی ہیں, اور بائبل کا بھی وہ بھی اتنی اوتھینٹک نہیں ہوتی انلیس کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ میچ کر سکتی ہیں. نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں, نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ بائبل کے بارے میں یہ رائے رکھیں. تو وہ شروع میں یہ تھا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو چونکہ اٹھا لیا, اٹھا کے جا کے مصر میں بیچ دیا. یہ زیادہ قریب ہے اس تفسیر کے, اور اکثر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا. دوسرا یہ تھا کہ یہ بتایا جاتا کہ جو اس کا بڑا بھائی یہودا تھا, یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا تو وہ روز آ کے اس کو چیک کرتے تھے, وہ آ کے ان کو کھانا دیتے تھے, وہ آ کے دیکھتے تھے ان کو. اور ایک دن جب آئے تو وہ وہاں پر نہیں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی لے گیا ہے, تو وہ فوراً دوڑتے ہیں, پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو قافلے کو پکڑ لیتے ہیں, اور قافلے والوں میں سے وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہمارا غلام ہے, یہ تو بھاگا ہے, بھگوڑا ہے, آپ نے اس کو پکڑ لیا, کیسے لے کے جا سکتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اپنے بھائیوں کو بلا لیا, وہاں پہ ایک جھگڑے کی ایک ولیٹائل سچویشن ہو گئی. وہاں پر پھر انہوں نے ان کو بیچ دیا قافلے والوں کو. ٹھیک ہے نا, ایک روایت یہ ہوگی. قافلے والوں نے پھر آگے جا کے ان کو مصر میں بیچ دیا. بتایا یہ گیا کہ یہ جو ہیں ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا, تو اس کو ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں. تو کیا وجہ ہو گئی, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تھوڑے سے دراہم میں بیچ دیا. تو یہ کھوٹے تھوڑے سے چند سکوں کے عوض جو ہے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا. وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے کہا فیہ من الزاہدین, کہ ان کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. دیکھیں اگر بھائیوں نے اگر بیچا ہے نا تو وہ تو ویسے ہی جان چھڑانا چاہتے تھے.
اب ان کو اتنی مہنگی قیمت پہ بیچتے تو آگے پھر وہ مسئلہ ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار جان چھڑانی ہے, چند کھوٹے سکوں کے عوض جو ہے نا ان کو ہم بیچ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ قافلے والوں نے بھی بیچا ہو تو انہوں نے بھی جان چھڑائی, حالانکہ بہت بڑی لاٹری تھی یہ, تو کتنا خوبصورت بچہ ہے خاندانی, اور یہ ہم بیچیں گے تو بڑا مہنگا بکنا چاہیے. لیکن یہاں پر بھی ایک پرابلم تھی, ان کو پتہ تھا چوری کا مال ہے, اگر ہم بیچ دیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایز سون ایز, جیسے نہیں ہوتا کوئی گاڑی چوری ہوتی ہے تو 10 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے, 2 لاکھ میں بیچ دیتے ہیں. موبائل ہوتا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ کا, وہ 10,000 میں بیچ دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے جان چھڑانی ہوتی ہے, کوئی پیپر ورک نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ کانوا فیہ من الزاہدین, کہ وہ تھے ان کے بارے میں بے رغبت, کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کے بارے میں, اس لیے جو ہے نا انہوں نے اس کو بیچ دیا. ایک اس میں بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے شکایت کیوں نہیں کی. اب جب ان کو بیچا جا رہا ہے, یا بھائیوں نے بیچا, یا پھر اگر قافلے والوں نے بیچا, تو کوئی نہ کوئی آخر شکایت تو کر سکتا ہے نا کہ بھئی یہ مجھے بیچ رہے ہیں, میں تو فلانا کا بیٹا ہوں, یہ میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے شکایت نہیں کی. شکایت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی, اگر وہ شکایت کر بھی دیتے تو بھائیوں نے ویسے ان کو پلان اے پہ واپس چلے جاتے اور قتل کر دیتے, ٹھیک ہے نا. اب یوسف علیہ السلام کی یہ ایک ذہنی وہ دیکھیں آپ صلاحیت, کہ انہوں نے وہاں پر کوئی شور نہیں مچایا, کوئی روئے نہیں, یا کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر میں نے یہ کہہ دیا نا کہ یہ مجھے بیچ رہے ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, تو پھر واپس انہوں نے بھائیوں کے ہتھے ہی چڑھنا تھا, اور جب وہ قافلہ چلا جاتا تو پھر یہ ان کو قتل کر دیتے. اگر وہ قافلے والے کو بھی بتا دیتے تو قافلے والے نے کون سی تو سننی تھی ان کی, انہیں بھی جا کے بیچنا ہی تھا. اچھا, نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 20. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اب یہ آیت نمبر 21 ہے. اس میں ہے کہ وقال الذی, اور کہا اس شخص نے, اشتراہ کہ جس نے اسے خریدا, من مصر, مصر سے. کس نے خریدا تھا؟ مصر میں جو ہے نا عزیز مصر نے خریدا ان کو, ٹھیک ہے نا. لامرأتہ, اپنی بیوی سے, اپنی عورت سے, اکرمی کہ اس کو آپ کہ عزت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ, مثواہ اسے رکھو, عسیٰ ہو سکتا ہے شاید, ان ینفعنا یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے, او نتخذہ ولدن یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض, وکذالک اور اسی طرح مکننا ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو, فی الارض زمین میں, ولنعلمہ اور ہم تاکہ ہم اس کو سکھائیں, من تعویل الحدیث کہ باتوں کا صحیح مطلب نکالنا. واللہ غالب علی امرہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں, اللہ تعالیٰ پورا قابو کرتے ہیں. ولیکن اور لیکن اکثر الناسی, اکثر لوگ, لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا, یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں, اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے, لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے والے یہ ہیں کہ ایک تو آپ نمبر پوائنٹ 1 ہے جو ہے نا, اس کو میں نے فلنگ دا بلینکس کا نام دیا ہوا ہے, اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا انٹرو اباؤٹ عزیز مصر کہ وہ کون تھا, اور اس نے جو 3 باتیں کی وہ کیا تھیں. مکننا یوسف فی الارض اور ولنعلمہ من تعویل الاحادیث, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں آپ دیکھیں اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کو وہاں بیچا, اور بیچنے کے بعد اب یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے. اب ان بٹوین ہمیں نہیں پتہ کیا ہوا ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا ہے, کیونکہ فلنگ دا بلینکس ہے, ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح قافلے والے وہاں پر ان کو لے آئے ہیں. یہ ایک ارریلیونٹ چیز تھی اس پورے سفر کو ڈسکرائب کرنا کہ یوسف علیہ السلام راستے میں رو رہے تھے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, اور پھر وہاں پہنچے, پھر یہاں پہنچے, اس طرح کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے. تو یہ جو سارا ایک شفٹ آیا, اتنا لمبا ایک گیپ بیچ میں آیا, اس کو
اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ارریلیونٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس نہیں کیا. یہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کینعان سے وہاں سے اغوا ہوئے اور وہاں سے جو ہے نا ان کو مصر پہنچا دیا گیا اور وہاں پر ان کو بیچ دیا گیا. یہ خود انڈرسٹینڈیبل چیزیں ہیں. جو انڈرسٹینڈیبل چیزیں ہوتی ہیں اس کو قرآن جو ہے اس کا یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. ایک تو پوائنٹ یہ ہوگی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عزیز مصر. عزیز مصر کا رینک ابھی آپ کو نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کیا ہے, وہ آگے آئیں گے. عزیز مصر, عزیز کا لفظ آگے آئے گا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے, وزارت خزانہ جس کو بولنے جاتے ہیں, یہ عزیز مصر کا رینک تھا, یہ اس کی پوسٹ تھی, بادشاہ کے لیے یہ کام کرتا تھا. جب عزیز مصر نے یہ باتیں کی ہیں نا کہ اپنی بیوی سے جا کے کہا عزت سے رکھو, اس کو جگہ دے دو اچھی طرح, اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے اور یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہاں سے عزیز مصر کا جو ہے نا ایک کانڈکٹ پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر واز این انٹیلیجنٹ مین, اور آلسو عزیز مصر جو تھا ایک کائنڈ مین بھی تھا, اچھا انسان تھا, جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ایک بچے کو اس نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو بچہ ہے خاندانی بچہ ہے اور خوبصورت بھی ہے اور یہ عام لڑکا نہیں ہے, کیونکہ دیکھنے والا یہ پہچان جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے عام بچہ نہیں ہے. اس کو ہم وی کی ناٹ ٹریٹ ہم لائک اے غلام, ٹھیک ہے نا, ہم غلام کی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھنے میں یہ بچہ اس قسم کا ہے کہ اس کو ہم ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں آگے جا کے فائدہ دے دے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی. اگر اس کی اولاد ہوتی وہ یہ نہ کہتا کہ اس کو بیٹا بنا کے رکھ لیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بے اولاد ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو پھر اچھا اگلی جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتانا تھا, مکننا یوسف فی الارض, اور ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو ایسی جگہ میں کہ موسٹ کلٹیویٹڈ سویلائزڈ کنٹریز میں سے ایک کنٹری تھی اس وقت مصر. وہاں پر ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے آگے جا کے جو ہے ایسی پوسٹ پہ جانا تھا کہ جس کے لیے ضرورت تھا کہ ان کو ایک ایسے گھر میں ان کی تربیت ہو کہ تاکہ وہ آگے جو رینک اور جو پوسٹ ان کو ملنے والے ہیں اس کا حق وہ ادا کر سکیں. دیکھیں کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں جو انسان نے سیکھنی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عطائی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے نبوت میں نے پہلے بتایا تھا, اور کوئی ہائر لیول کی جو حکمت ہوتی ہے یہ ساری عطائی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں جو انبیاء کو دی جاتی. سیکنڈلی جو کسبی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے, جیسے کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, اگر آپ کو حکومت دی جائے تو اس کو کیسے چلانا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تربیت اور ماحول کے ساتھ جو ہے انسان سیکھتا ہے, اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی زمین میں ٹھکانہ دیا, ٹھیک ہے نا, اور ہم ان کو سکھائیں گے من تعویل الاحادیث کے باتوں کا صحیح مطلب نکالنا. جو خواب کی جو تعبیریں ہیں جو آگے ابھی آئیں گے, اس میں یوسف علیہ السلام جو قید میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر دو بندے ہیں, ان کو جو خواب ان کو آتا ہے ان کو جو خواب بتاتے ہیں, یا پھر جو ایسی حکمت کی جو باتیں ہیں, جو ایجوکیشن کی جو باتیں ہیں, جو علمی باتیں ہیں, وہ ان کو سکھائی جائیں گی. یہ 15 شعبان کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. ہاں یہ ایک بڑی اس میں کنفیوژنس بہت زیادہ ہوتی ہیں. کوئی اس کو شب برات کا نام دیتا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا, ڈفرینٹ نام ہے. نصف شعبان اس کو نام ہے اصل اس کا, کہ شعبان کی جو 15 نصف شعبان, ٹھیک ہے جی. باقی جو نام ہیں ان کو دیے گئے ہیں کیونکہ اس کی کچھ صفات ہیں کہ برات ہوتی ہے, کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو اس میں جتنی بھی عبادات کے جو طریقے ہیں نا جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رات کو روزہ رکھنا ہے, اور یا پھر ساری رات عبادت کرنی ہے, یا پھر کوئی خاص عبادات ہیں, اس طرح کی کوئی عبادات کوئی ہے نہیں ہے. جو حدیث ہے اس سے جتنی بھی حدیثیں تو ہیں, لیکن حدیث ایکچولی ساری جو ہے نا ضعیف ہیں, جس کی وجہ سے کوئی خاص چیز پہ تعین نہیں کی جا سکتی کہ اس دن آپ نے جو ہے تھوڑا فلانا عبادات کرنی ہے, یا ایسے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں یہی ہے کہ آپ اگر عبادات کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ دیکھیں ساری عمر انہوں نے جو ہے نا تہجد پڑھی, جو 11 رکعت ہوتی تھی, اس میں سے 8 رکعت جو ہوتی تھی ان کی تہجد ہوتی تھی, اس کے بعد جو 3 رکعت ان کی وطر ہوتی تھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے. رمضان میں بھی اس طرح تھے, اور رمضان کے علاوہ بھی نبی کریم کا یہی معمول رہا ہے. تو اس دن جو ہے بعض یہ بھی تھا کہ نبی کریم کا حدیث میں آتا ہے کہ رات کو اٹھ کے قبرستان گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری احادیث آتی ہیں اس کے بارے میں.
تو اس وجہ سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اگر عبادات کرنی ہے تو کوئی خاص اسپیشل اس میں نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے یا پھر کوئی کچھ بھی عبادات آپ کر سکتے ہیں. نماز پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. اچھا, عزیز مصر kept Hazrat Yusuf as a son. Then how and why Hazrat Yusuf end up in prison? What did he do? عزیز مصر نے ان کو اپنا بیٹا بنا کے رکھا. he was like an adopted son. اس کو عزت دی. تب جب وہ آئے تھے تو ان کی عمر چھوٹی تھی, اور ان کی جو بیوی تھی عزیز مصر کی, اس کی نظر میں تب تو شفقت تھی کیونکہ بچہ چھوٹا تھا. جو بچہ بڑا ہونا شروع ہوا اس کا حسن بھی نکھرتا گیا اور خوبصورت بھی بنتا گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے دل میں جو ہے نا غلط خیالات پیدا ہوئے, کیونکہ کہتے ہیں نا جب آپ ایک مرد اور ایک عورت ہوں اکٹھے تو تیسرا پھر ان میں شیطان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو ان کے دل میں, ابھی آگے آئے گا وہ انشاءاللہ میں سارا آپ کو اس میں بتاؤں گا, نیکسٹ اس میں ہم ایپیسوڈ میں یہ سارا کور کروں گا میں. تو وہاں پر پھر عزیز مصر نے جو ہے نا اس کی بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے, ٹھیک ہے جی, اور شی وانٹڈ ہم ٹو کہ اسے غلط کام کرنے کے لیے ان کو اکسایا اور کمرے بند کر دیے اور یہ سارا انہوں نے کیا. تو اس وقت جب وہ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ غلط کام ہے, اور وہ دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے اس نے قمیض پکڑ کے ان کی کھینچی تو وہ پھٹ گئی. تو آگے دروازہ کھولا تو عزیز مصر کھڑا تھا. تو ان کی بیوی نے جو ہے نا اس کو شکایت لگائی کہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آگے جا کے یہ کیس بڑھتا جاتا ہے, اور لیکن ان کی جو انوسنس ہے وہ تو ثابت ہو جاتی ہے اسی وقت ہی. کوئی آ کے بتا دیتے ہیں ان کو کہ جی ان کی قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام جو ہے نا کلپریٹ نہیں ہے, تو قمیض تو پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی تھی. تو پھر وہ وہاں پر پکڑے, ان کو پتہ چل جاتا ہے عزیز مصر کی اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ قصہ جو ہے باہر نکل سکتا تھا اور لوگوں کو پتہ چل سکتا تھا, بدنامی ہو سکتی تھی, تو اس وجہ سے پھر ان کو جو ہے نا پریزن میں جانا پڑا اس انسیڈنٹ کے بعد, اور پھر وہ پریزن میں وہاں پر رہے تھے وہ. ہاں سر, ڈیڈ آل پروفٹس گیٹ نبوہ ایٹ دی ایج آف 40؟ نہیں, سارے تو ایج آف 40 ایک اکثر کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ دی ایج آف 40, اور بعض اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایج جس پہ ملی وہ 25 بھی کہتے ہیں, 30 بھی کہتے ہیں, 33 بھی, 40 بھی, بلوغت بھی, ٹھیک ہے نا. تو ڈفرینٹ روایات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 40 سال میں ملی تھی, اور اکثر کیونکہ 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایک ایسی پکی عمر ہوتی ہے جس میں انسان کا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ بہت پختہ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنے علم اور اپنے حکمت میں جو ہے نا اپنے پیک پہ ہوتا ہے. تو اس وقت اکثر جو ہے نا جو پروفٹ ہوڈ ہوتی ہے وہ 40 میں ہی ہوتی ہے. سر, ایک انسان جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ اپنی یہ عادت کیسے ختم کرے؟ ہاں, بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں نا کہ ایک حدیث ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی چیزیں چھوڑ دے, لایانی باتیں چھوڑ دے. اب اس میں آپ کو بڑی زبردست ایک بات بتاتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ ایک کسی نے, میں اس دن پڑھی اور بہت اچھی بات کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز. اس کو غور سے سنیں. گریٹ مائنڈس ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز, ایوریج مائنڈس ٹاک اباؤٹ ایونٹس, اور اسمال مائنڈس ٹاک اباؤٹ پیپل, ٹھیک ہے نا. اب جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا, جو انٹلیکچوئل لیول کے ہائیسٹ لیول پہ ہوتے ہیں, وہ آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار یہ چیز کیسے بنی, یہ گاڑی کیسے چلتی ہے, پرندہ ہوا میں کیسے اڑتا ہے, یہ جہاز کیسے بنا, یہ لائٹ کیسے ہوئی, یہ ڈسکوریز کیسے ہوئی, یہ آئیڈیاز ہیں. تو یہ جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے نیچے جو لوور درجہ ہے ایوریج مائنڈز, وہ ایونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یار آج کیا ہوا, آج یار وہ پتہ شادی تھی اس کی, اچھا یار آج ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا, اچھا وہ عید پہ کیا ہوا, اچھا فلانی ایونٹ پہ کیا ہوا, فلانی پارٹی پہ کیا ہوا, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا, ایونٹس. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. اور پھر جو اسمال مائنڈز ہوتے ہیں وہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. دے ٹاک اباؤٹ پیپل. آج تمہیں پتہ ہے یار اس نے کیا کہا, آج تمہیں پتہ ہے یار وہ کیا ہوا,
یار اس نے یہ کیا، یار اس نے وہ کیا، میری وہ کزن، میرا وہ دوست، میرا یہ، میرا وہ، اس نے یہ کر دیا. تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اسمال مائنڈس کی ہیں. تو اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کا کیا مائنڈ ہے. اگر انسان بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے، اگر وہ باتیں پہلی کیٹیگری میں فال کر رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ آئیڈیاز ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کریٹیو ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ سیکنڈ اور تھرڈ پہ کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں کہ آپ فضول بیٹھ کے ایونٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ فضول لوگوں کو ڈسکس کری جا رہے ہیں، آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں جناب بغض، کینہ اور نفرت رکھ رہے ہیں. کیونکہ جتنا آپ لوگوں کے بارے میں بات کریں گے اتنا آپ کے دل میں بغض، کینہ اور نفرت آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب میں سے کوئی ملنے آتا ہے نا تو مجھے اس کے بارے میں مت بتایا کرو، کیونکہ دل میں چیزیں آتی ہیں نا. آپ کیوں کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں؟ تو اب آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنے ہیں یہ دیکھ لیں. اگر آپ اپنے آپ کو گریٹ مائنڈ سمجھتے ہیں اور آپ انٹلیکچوئل مائنورٹی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے جی کہ آپ آئیڈیاز کے بارے میں بات کریں. لیکن اگر آپ بیٹھ کے جو ہے ایونٹس ڈسکس کر رہے ہیں، شادی بیاہ ڈسکس کر رہے ہیں، یا پھر بیٹھ کے پارٹیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، یا فلانے دن یہ ہوا، اس دن یہ ہو، اس دن، یہ سب فضول باتیں ہیں. یا پھر آپ لوگوں کو جو اس سے بھی بالکل ہی زیرو ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں. تو اب یہ آپ اس جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، اس کو آپ کے بارے میں سوچیں. نیکسٹ ٹائم آپ جب آپ بات کر رہے ہوں تو اپنا جو ہے نا آپ کو خود کیلکولیٹ کریں اور اپنا خود ہی انالائز کریں، اس کو اسکین کریں اپنے آپ کو کہ میں نے جو بات کی، اب میں نے جو بات کی ہے کتنا فائدہ مند ہے میرے لیے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زیرو فائدہ ہے. تو آپ نے خواہ میں اپنا وقت ہی ضائع کیا. تو اس طرح جب انسان اپنا خود ہی جو ایک محاسبہ جب کرتا ہے نا تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں اور اس سے کتنا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کتنا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ تو الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے مجھے. اس لیے زبان کو جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے جو 32 جو ہے دانتوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جب یہ بولتی ہے تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ انسان کو ڈیمیج کرتی ہے اور مشکل تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو اخذ بلسانی، اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ یا معاذ، یہ زبان جو ہے نا اس پہ قابو کرنا سیکھ لو. یہ بہت سارے لوگوں کو دوزخ میں ڈالے گی اور گھسیٹ کے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس زبان کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے زبان بہت خطرناک ہے. اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کیجیے. چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں پھر ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.